الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اگلی آخری حدیث ایک اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صلاۃ الخوف کا مروی ہے وہ یہ ہے، حدیث نمبر 470۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک غزوہ کیا، قبل نجد، نجد کی طرف۔ یہاں پر ایک مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، نجد کا معنی وہ علاقہ جو عام زمینوں سے تھوڑا سا اونچا ہو۔ ایک پلین زمین ہے، کچھ علاقے تھوڑے سے اونچے ہوتے ہیں اور کچھ نشیبی علاقے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارا پشاور اس طرف سے ممند ایجنسی، ہمارے اوپر اس طرف سے خیبر ایجنسی، یہ سارا درمیان میں نشیبی علاقہ ہے، اور دریا کابل بھی مطلب اسی طرف پانی بہہ رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر کو آ رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر کو آ رہا ہے، یہ نشیبی علاقہ ہے۔ کچھ علاقے ہوتے ہیں تھوڑے اونچے ہوتے ہیں۔ عرب میں مختلف نجد موجود ہیں، نجد عراق ہے، نجد حجاز ہے۔ دراصل یہ بات میں اس کی وضاحت ضروری اسی لیے سمجھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نجد کا نام انہوں نے حدیث میں سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے نجد سے۔ اچھا، وہ لفظ اٹھا کر مزید تحقیق انہوں نے کوئی نہیں کی کہ بھئی نجد سے مراد نجد کون سا ہے۔ اور ایک شخص جو اس وقت انتہائی مظلومانہ ہے، حالانکہ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے دین کا کام کیا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نجدی۔ تو کچھ لوگ باقاعدہ ان کو فتنہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نجد کا تذکرہ کیا تھا، یہ بھی نجدی ہیں، نجد سے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک فتنہ ہے ان فتنوں میں سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی نے جس نجد کا تذکرہ کیا وہ نجد عراق ہے، اور جو میرے بزرگ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اٹھے ہیں وہ نجد حجاز سے تعلق رکھتے ہیں، نجد عراق سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا تمام احادیث کو اٹھا کر پھر ایک خلاصہ نکالا جائے گا۔ ایک ہی حدیث کو بندہ لے لے اور پھر فتویٰ لگانا شروع کر دے اور فیصلہ کر دے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تمام مجموعے کو بندہ اٹھا لے، پھر اس کے بعد سب کو دیکھے اور ایک انصاف والا فیصلہ کرنا چاہیے۔ محض انہوں نے ایک بات آپ کے عقیدے یا نظریے کے خلاف بیان کر دی اور آپ تیش میں آ کر، غصے میں آ کر اور انتقامی سوچ لے کر پھر اللہ کے نبی کی احادیث کو غلط چسپاں کرتے رہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک زائد بات تھی۔ نجد کی طرف ہم لڑائی کے لیے گئے، فوازین العدو، ہم دشمن کے سامنے ہو گئے، فصاففناہم، ہم نے دشمن کے سامنے صفیں کھڑی کر دیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فصلی بنا، ہمیں جماعت کرائی، فقامت طائفۃ معہ، ایک گروہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعُدُوِّ، اور دوسرا گروہ دشمن کی طرف متوجہ ہو گیا، وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ، اللہ کے نبی نے رکوع کرایا ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، اور 2 سجدے کرائے، ثُمَّ انصَرَفُوا، اللہ کے نبی اپنی حالت پر رہے، اور یہ جو پیچھے صحابہ کرام تھے یہ چلے گئے، سلام پھیر کر چلے گئے، مکان الطائفۃ التی لم تصلی، اس جماعت اور اس گروہ کی جگہ جا کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، وہ آئے، فرکع بہم رکعۃ، اللہ کے نبی نے ان کو بھی ایک رکعت جو اللہ کے نبی کی باقی تھی وہ ایک رکعت ان کو پڑھائی، وسجد سجدتین، 2 سجدے، ثم سلم، پھر اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، فقام کل واحد منہم، پیچھے جو صحابہ کرام تھے ان میں سے ہر ایک کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، فرکع لنفسہ رکعۃ وسجد سجدتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیر لینے کے بعد صحابہ کرام نے ایک ایک رکعت اپنے لیے پوری کر دی اور سلام پھیر دیا۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ روایت بھی بخاری مسلم کی روایت ہے لیکن یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ اس میں جو پہلا گروہ تھا اس نے صرف ایک رکعت نماز پڑھی اور اس کے لیے ایک رکعت کافی ہے،
جبکہ دوسرے گروہ نے آ کر ایک رکعت اللہ کے نبی کے ساتھ اور دوسری رکعت اللہ کے نبی کے سلام پھیر لینے کے بعد انفرادی طور پر اپنی اپنی پوری کر لی۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ پہلے گروہ کے لیے صرف ایک ہی رکعت وہ کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کی تو نماز ناقص ہے، نہیں، صلاۃ الخوف ہے، اور اس صورت میں ان لوگوں کی ایک ہی رکعت پوری نماز ہے، جیسے 4 رکعت یا 2 رکعت کا اجر ہوتا ہے، سیم ایک رکعت کا بھی ان کو یہ اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔